کتاب ہے فضائل دعا مقتۃ المدینہ سے، اور کئیوں کے پاس نیٹ بھی ہوگا، موبائل بھی ہوگا، تو لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ اس وقت پڑھنے کا ٹائم ہے اس کتاب کے خاص۔ اس میں دعا کب قبول ہوتی ہے، کب قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کے کئی آداب لے۔ دعا عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اب دعا کرنی ہے، اور دعا عبادت ہے، عبادت کا ایک اپنا طریقہ ہے، پھر اس کے اپنے ایک آداب ہیں۔ تو اس کو بالکل پڑھنے کی آپ نیت کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، مبلغین سے، ذمہ داران سے رابطہ کریں، تاکہ یہ کتاب ہم کسی حد تک پڑھنے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ لمحات جو بالخصوص دعا کے حوالے سے بہت اس میں کوشش کرنی چاہیے، وہ جو آ رہے ہیں وہ ہمارے ضائع نہ ہو۔ پھر یہ کہ کن کن لوگوں کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی، محروم کون کون لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے شب برات میں، اس طرح دیگر موقع پر، یا اس طرح کی چیزیں ہیں روایتوں میں نا، کہ کن کن کی مغفرت نہیں ہوتی، کون کون لوگ محروم رہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھ لیں تاکہ ہم ان محرومین میں شمار نہ ہونا۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ محروم رہ جاتا، یہ محروم نہیں رہتا، تو ہم اپنے آپ کو وہ محروم لوگوں میں شامل نہ کریں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی تلافی کر لیں، جو بھی مطلب کہ اس کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں۔ معتکفین کی عام ترین گھڑیاں ہیں، بلکہ میں تو مدنی چینل کے ذریعے ساری دنیا کے عاشقان رسول کو عرض کروں گا کہ بہت آخری گھڑیاں آ رہی ہیں، جن کے لیے ممکن ہے وہ اعتکاف کی ترکیب بنائیں۔ اور میں نہیں کہتا فیضان مدینہ میں آئے ہیں، فیضان مدینہ میں تو سمجھے کہ وہ فل ہو گیا، اب تو سنا یہی ہے کہ بورڈ لگ گئے، اب نہیں لیا جا رہا، مطلب یوں جنرلی نہیں لیا جا رہا، اکا دکا کے دو واقعات پتہ چلتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم ایک طریقہ کار کے تحت کیا جائے، لیکن دعوت اسلامی کا بہت ساری مساجد میں ترکیب بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے باب المدینہ میں بھی تقریباً 1200 مقامات پر انشاءاللہ اسلام و آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر، اور 1,00,000 سے اوپر کا فگر چلا جاتا ہے ہمارا معتکفین کا۔ تو یہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یہ کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ اب آپ دعا کی طرف بڑھیں۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں بدقسمتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میری زبان میں بھی اثر عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب آتا ہے، اب ایسے یہ دیکھیں جگہ بھری ہوئی ہے، اب میں بھی اوپر ہی بیٹھا ہوں تو جگہ خالی ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں، جو کسی بغیر وجہ کے جو باہر چلے گئے وہ بھی آہستہ آہستہ اندر آنا شروع ہو جاتے، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، تو یہ جگہ اندر بھرنی شروع ہو جاتی۔ یہ مغرب کے وقت یا تو باہر کوئی ایسا خاص آپ کا افطار کا انتظام ہے، تو میں نہیں جانتا کہ کسی نے کوئی خاص اپنی ترکیبیں بنا کر رکھی ہیں، یہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے باہر تو وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو اندر ہو رہا ہے، یہ غور کریں۔ نفس چاہتی ہے کہ میں وہ کھاؤں جو میں نے منگوایا ہے، مگر یہاں بیٹھ کر جتنے خوبصورت انداز سے جنت کا راستہ طے ہو رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے امیل سنت کا اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا، غروب آفتاب سے پہلے افطار کے وقت کی دعا، کہ مبالغہ نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت پورا سال ان گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ چھوڑنے والی گھڑیاں نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میں اگر کہوں کہ پورے ماہ رمضان کے اس میں اہم ترین وہ گھڑیاں جس میں روح کی تسکین، قلب کی تسکین،
اور روح جان کو ایک فرحت نصیب ہوتی ہے، وہ خاص طور پر یہ وہ وقت ہے جب دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہم ترین لمحات کی اللہ کریم ہم سب کو قدر عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کا وقت جو ہوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت کھانے پینے ہی میں مصروف ہونے کے بجائے، جیسے کہ کوئی ایک اشارہ مل گیا مجھے تھوڑا تھوڑا کہ باہر شاید در کی بنتی ہے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کمانے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 19واں روزہ، بعد نماز عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام خلیل اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا تعلق پنجاب کے شہر خوشاب سے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، جس طرح کھانا کھاتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو کیا اب بسم اللہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے۔ نیر الفائق، در مختار اور حفظ السمی شرح حسن حسی وغیرہ میں ہے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو اب اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اور بسم اللہ پڑھ لے تو بھی سنت ادا نہیں ہوگی۔ کھانے کا معاملہ اس سے جدا ہے، چنانچہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں یاد آنے پر بسم اللہ اول ہی و آخر ہی پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وضو سارے کا سارا ایک عمل شمار کیا جاتا ہے، جبکہ پورا کھانا ایک عمل شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر لقمہ علیحدہ سے انہیں جدا جدا ایک پورا فعل ہے، کام ہے۔ لہذا درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں باقی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی، تاہم وضو کے درمیان یاد آنے کی صورت میں
بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے تاکہ وضو بسم اللہ سے خالی نہ جائے. اللہ کا نام لیں گے وضو سے پہلے تو سنت ادا ہو جائے گی. بسم اللہ کے ذریعے اللہ کا نام لینا بسم اللہ کے ترکیب کے مطابق تو یہ مستحب ہے. تو بہرحال وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا سنت ہے. بھول گئے تو اس کا مسئلہ ابھی آپ نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال ہے، یہ وسیم ارشاد کر کے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ عموماً زیور عورت کے نام پر ہوتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی عورت پر فرض ہے؟ اور اگر اس کا شوہر پیسے نہ دے تو کیا عورت پر بھی گناہ ہوگا؟ جو جہیز میں زیور ملتا ہے کیا مالک بنا دیا جاتا ہے اس کو؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، عمومی طور پہ وہ مالک ہی بنا دیا جاتا ہے. اور دوسرا سسرال کی طرف سے ملتا ہے، منہ دکھائی بری وغیرہ کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس میں دیا جاتا ہے. اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، رواج کے اوپر ہوتا ہے. بعض خاندانوں کا رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کی ملک ہوتا ہے. اب چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، اگر شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تو بھی وہ بیوی ہی کا رہتا ہے. اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو بھی بیوی ہی کا رہتا ہے. ہر صورت میں وہ بیوی ہی کا ہے، وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت رواج کی ہوتی ہے کہ وہ صرف اس کو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپسی خاندان کو دے دیا جاتا ہے، یعنی شوہر کو مل جاتا ہے، یا جس نے دیا تھا، ساس نے دیا تھا، سسر نے دیا تھا، تو وہ ان کو واپسی دے دیا جاتا ہے. تو خاندان کے رواج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جہاں ایسا ہوگا کہ بیوی کی ملک ہو گیا ہے تو اس اعتبار سے تو جو زکوٰۃ ہوگی وہ بیوی کے اوپر آئے گی. اور جہاں ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ جس نے دیا ہے اسی کی ہوگی. اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ یہ اس کی ملک ہے یا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وجاہت اتاری ہیں، یہ بھی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. وسیم ارشاد بھائی، آپ کے سوال کا جواب ابھی ہو چکا ہے. اب وجاہت اتاری جو سوال کر رہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد کیا پڑھیں؟ درود شریف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں التحیات کے بعد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شان جی کر کے کوئی سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد. علی محمد. یا وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات وسوسہ آ سکتا ہے اس میں کہ میں نے تو فلاں فلاں دعا مانگی، قبول تو نہیں ہو رہی، میرا بچہ تو کی بیماری تو بڑھتی جا رہی ہے، میں دعا مانگے جا رہا ہوں. تو دعا قبول ہونے کے معنی ایک تو یہی ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے. ایک معنی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک قبولیت کی صورت یہ ہے کہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ آخرت میں بندہ جب ثواب دیکھے گا اپنے ان اعمال کا، اگر آخرت میں ان اعمال کا، ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی. تو یہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. اس لیے اگر آپ نے کہا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے اور اب وہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یہ دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور آیت میں تو یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو اس کی میں نے اس نے وضاحت کر دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو التحیات کے بعد درود پاک پڑھنے کا کہا گیا، تو اس میں بہار شریعت جلد اول یعنی کہ والیوم 1 پیج نمبر 690 مسئلہ نمبر 9، امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں اور بعد تشہد یعنی التحیاتوں کے بعد دعا بھی. ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو یعنی بوجھ پڑتا ہو تو تشہد یعنی التحیات پوری پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے، یعنی اسی کے بعد سلام پھیر دے. تو یہ ویسے بہتر وہی رہے گا کہ التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھیں، دعا پڑھیں. اور اگر دونوں پر گرا گزرتا ہے انہیں مقتدیوں پر یہ بوجھ پڑتا ہے تب جا کر یہ صورت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے. ہر 2 رکعت پر اس سے مراد یہ ہوگا کہ تیسری رکعت جب شروع کرے یعنی پہلی رکعت جب شروع کرے تو جی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں. عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھرتا ہی ہے. تو جب نماز شروع کریں گے تو ثنا پڑھنی ہوتی ہے، ثنا، اور امام صاحب اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر قراءت کریں گے. مقتدی صرف ثنا پڑھے گا. اکیلا اگر پڑھے گا تو ثنا اعوذ و بسم اللہ بھی پڑھے گا. اگر کسی نے 2 کے بدلے 4 رکعت تراویح پڑھی تو پہلی اور تیسری پر ثنا اعوذ و بسم اللہ پڑھے گا، اور پہلی بار جو التحیات میں بیٹھے گا یہ حقیقت میں پہلی بار نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ اخیرہ ہی ہے. تو اس میں التحیات اور درود شریف اور دعا بھی پڑھے، پھر تیسری پر جب کھڑا ہو تو ثنا اعوذ و بسم اللہ یہ بھی پڑھے. دعا کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. تو دعا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جلد بازی کی جاتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ جلدی ہے کہ جلدی مچانا، اور پھر جلدی کی وجہ سے وہ دعا کرنے سے رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے دعا میں. دوسرا، دعا کی قبولیت جب اللہ کو منظور ہوگا تب اس کا ظہور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، قرآن کریم میں اس دعا کو نقل کیا گیا ہے. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت کا جو اثر ظاہر ہوا وہ 40 سال کے بعد ہوا تھا. تو دعا مانگنے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. بابا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر جو پریشانی یا مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ دعا تو کرتا ہے یہ ٹل جائے، لیکن کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشانی اور مصیبت اس کو کئی اور پریشانی اور مصیبتوں سے بچا رہی ہوتی ہے جس کا اس کو ادراک نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے نا. وہ آیت ہے عسى ان تكرهوا جی شيئا جی جی عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم خير لكم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اور دوسرا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ترجمہ یعنی بساؤ کا ہو سکتا ہے کہ جس کو تم بہتر سمجھو وہ تمہارے لیے برا ہو، اور جس کو تم ناپسندیدہ جانو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. جو مانگ رہے ہیں وہ نہ ملے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں اللہ بہتر کرتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو اور ہم خواہ ضد کیے جا رہے ہوں اور مل جائے تو ہم پھنس جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو وہی سمجھتا ہے. اس لیے ضد اڑی جلد بازی نہ کی جائے اور وسوسے نہ پالے جائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا یہ ذہن بنا لیا معاذ اللہ کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میری دعا قبول نہیں کرتا. یہ بالکل نہیں بولنا چاہیے.
یا ہم گناہگار ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، جانوروں تک کی سنتا ہے، کافروں تک کی سنتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ ذہن بنا لیں کہ رب ناراض ہے اس لیے دعا ہی نہیں مانگنی۔ آپ دعا مانگ دیں، آپ نیک بندے ہیں، میری دعا کہاں قبول ہوگی، یہ اچھا نہیں ہے۔ نیک بندوں سے دعا کروانا تو صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن اپنے لیے یہ ذہن بنانا کہ میری دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی گناہگار، میرا رب مجھ سے راضی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، توبہ، ایسا بالکل ذہن نہیں بنانا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند جانو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ جسے تم اچھا جانو وہ تمہارے لیے برا ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک میں حدیث سناتا ہوں کہ وہ حدیث سورہ شورا کی آیت نمبر 27 کے تحت تفسیر صراط الجنان میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی جو ابھی آیت کریمہ کا یہ حصہ بیان ہوا، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ابھی جو بہار شریعت کا جزیہ پیش کیا گیا درود شریف پڑھنے کے تعلق سے تحیاتوں کے بعد، وہ ایڈٹ کرنا ہے، پھر دعا کا آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ جو دیکھ کر پڑھا گیا وہ بھی شامل کرنا ہے، اور اگلا جو پڑھا گیا اس کو ایڈٹ کرنا ہے۔ رمضان کی شان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قلب میں انقلاب آئے گا۔ ہاں جناب، آپ ہمت کریں، کیجئے اعتکاف، سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان لو بات اب تو میری مان لو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے، میرا نام عبدالحمید اتاری ہے اور میری ایک بیٹی ہے، تقریباً 6 ماہ 10 دن اس کی ایج ہے، اور میں امیر علیہ سنت کی بیعت کروانا چاہتا ہوں۔ میں بچی کو اللہ تعالیٰ کا میں سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں ان کو قبول کرتا ہوں۔
حضرت سیدنا عمر بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف چل رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر نہیں آ رہا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس، پھر کیا تھا، لوگ لبک لبک کر مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تو تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے اور کئی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، اسی طرح اوبی وین کے ذریعے سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان پاک فاروقی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور پاک زنجانی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو موجود ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد میں موجود عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فیس بک پر بھی ہمیں مرید بننے کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو فیس بک پہ براہ راست امیر سنت کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ اگر آنے والی اس آواز کو دہراتے چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی مرید بن جائیں گے. جو براہ راست جو نشریات ہوتی ہے، جو بیان چل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ دہراتے جائیں گے. یہی مدنی چینل والوں کے لیے بھی ہے، دہراتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے
میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل غروب آفتاب سے طاق رات کل سلسلہ شروع ہوگا اور شب قدر کے لیے آیا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو کل 21ویں شب ہے تو کچھ نہیں معلوم کہ کیا کل ہی شب قدر ہو. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ یہ کتنی اہم ہے اور اس کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے تاکہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری شروع کریں. فیضان رمضان کا باب فیضان لیلت القدر پیج نمبر 187 سے ایک روایت کا حصہ بیان کرتا ہوں. جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، سلام کرو، ہاتھ ملاؤ. نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. اچھا، یہاں میں نے مصافحہ کا ترجمہ ہاتھ ملاؤ تو کر دیا، لیکن فرشتے کس کیفیت میں مصافحہ کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، لہذا ہاتھ ملاؤ کو ایڈٹ کرنا ہوگا. جو کوئی مسلمان آجات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل، اللہ پاک نے امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کی حاجتوں یعنی ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो 4 किस्म के लोग कौन है? इरशाद फरमाया, नंबर 1 आदि शराबी, नंबर 2 वालिदैन के नाफरमान, नंबर 3 क़त्ए रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाले, और नंबर 4 वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में क़त्ए ताल्लुक करते हैं, आपस में कीना दुश्मनी रखने वाले और आपस में ताल्लुक तोड़ देने वाले भी यानी इस रात महरूम रहते हैं न खुसूसी नजर करम से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एतकाफ के हवाले से चंद कॉल्स। गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी सूडान से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि बाज़ जगहों पर मोतकिफ जो हैं वो अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं, लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, दिखाते नहीं, तो उनका एतकाफ की हालत में चेहरा छुपा कर रखना ये कैसा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। मैं खुरम शहजाद करबला गाजी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर कोई इंसान इत्तिकाफ की नियत करे और किसी बीमारी की वजह से इत्तिकाफ न कर पाए तो उसके बारे में क्या अर्ज है? मेरा ये सवाल है कि क्या इस्लामी बहन इत्तिकाफ के लिए आधा कमरा मखसूस कर सकती है, और दूसरा ये कि गुस्ल खाने में जा सकती है गुस्ल करने के लिए, वुज़ू वगैरह करने के लिए। मुंह पर वो ढाटा बांध लेते हैं, बाज लोग कपड़ा बांध लेते हैं, तो इसकी हजत नहीं है। और शायद अगर इसलिए है कि इस्तिंजा खाने वगैरह जाने के लिए और ये मस्जिद से खारिज है और इस खौफ से कि कोई रोक लेगा मुझे तो मेरा इत्तिकाफ टूट जाएगा, तो इसलिए वो बांधा कि ताकि पता चल जाए कि मैं मुतकिफ हूँ और मुझसे इस वक्त मुझे रोकना नहीं है, तो इस नियत से सही है। वरना वैसे अगर मस्जिद में भी बांधे रहता है तो एक मतलब जायद फेल है जो फजूल और मतलब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर दूसरे भी यही समझेंगे कि ऐसा करना होता है, या इसको लोग हो सकता है सुन्नत समझ बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुंह पर कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा नियत कर ली कि मैं आइंदा रमजान में एहतिकाफ करूंगा और अब नियत उसकी बदल गई, बीमार हो गया या ना भी वो बदल गई, तब भी कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, और तीसरा औरत आधा कमरा एहतिकाफ के लिए मखसूस कर सकती है नहीं, वुज़ू और गुस्ल कर सकती है नहीं। नमाज के लिए जो जगह मखसूस की जाती है उतनी ही जगह वो मखसूस करेगी, ज़्यादा जगह मखसूस नहीं करेगी। और जितनी तबई जो हाजतें हैं उसके लिए, और जो जिन उमूर की बुनियाद पर मर्द मस्जिद से बाहर जा सकता है उन्हीं कामों के लिए औरत मस्जिद बैत से बाहर जा सकती है। यानी अगर तबई हाजत है तो उसके लिए मस्जिद बैत से वो बाहर निकलेगी, और नमाज पढ़ने के लिए उसने वज़ू करने के लिए बाहर जाना है तो उससे वो बाहर जा सकती है, वैसे वो बाहर नहीं जा सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है आपके फेसबुक पेज पर कि हमें अरबी तो आती नहीं है और पता चला कि कब्र में सवालात अरबी में होंगे, तो जवाब कैसे देंगे? मरने के बाद सबको अरबी आ जाएगी, जन्नत में भी तो अरबी बोलेंगे, तो अभी कहाँ आती है? अल्लाह सिखा देगा हमको, जब जन्नत देगा तो अरबी भी सिखा देगा। तो दुनिया का मामला और मरने के बाद का मामला जुदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सुबह शादी के बाद नमाज कज़ा कर सकते हैं? यानी यही सवाल होगा कि क्या सुबह शादी के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं?
جی یعنی سورت طلوع صبح صادق کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، البتہ جب سورت طلوع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کا جو وقت ہے اس میں قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ چونکہ قضا نمازوں کا اظہار اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ گناہ کا اظہار ہے، تو اس لیے ایسی جگہ پر وہ قضا نماز ادا نہ کرے کہ جس کو دیکھنے والے جان لیں کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت تو ہے نہیں۔ اب وہ سب کے سامنے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یا تو یہ نفل پڑھ رہا ہے تو بھی بدگمانی میں مبتلا ہوں گے کہ غلط کام کر رہا ہے، یا یہ سمجھیں گے کہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ کا اظہار ہوگا۔ تو اس لیے ایسے مقام پہ پڑھے کہ جس میں لوگ اس کو نہ دیکھیں، تو اس وقت قضا نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جب سورت طلوع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہند سے سوال ہے، بچوں کی امی اپنے میکے میں عید کرنے کے لیے جب گئی ہے تو فطرہ اس کا کون دے گا، شوہر دے گا یا والدین دیں گے؟ خود اس پر واجب ہے اگر تو خود ہی دے گی اگر واجب ہے تو، اور اگر اس پر واجب نہیں ہے تو دوسرے پر اس کے لیے واجب نہیں کہ بیوی کا فطرہ شوہر دے یا ماں باپ دے، واجب ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگ گرمی کی وجہ سے وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ تبرید کے لیے بیٹھے رہیں گے تو اللہ اللہ، بلا ضرورت وضو میں پانی صرف نہ کیا جائے۔ ٹھنڈک کے لیے کچھ گنجائش تو ہے، لیکن کم از کم یہ کہ موقع محل کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ جیسے اپنے گھر میں تو چلو بندہ کر لے، مسجد میں کرے گا تو دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ وضو کے لیے آزمائش ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، کم پڑ جائے، دیر لگ جائے، لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوں تو وہ بولیں کہ یہ کیا پانی بہائے جا رہا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ ٹھنڈا پانی ٹھنڈک کے لیے بہانا ہی ضروری نہیں ہے نا، برتن میں ٹھنڈا پانی لے لیا، اس میں ہاتھ ڈالتے رہے، پاؤں ڈالتے رہے، تو اس طرح پانی کم خرچ ہوگا، ٹھنڈک بھی ملتی رہے گی۔ چاہیں تو تھوڑا برف ڈال دیں اس میں، کپڑا ٹھنڈا کر کے بھی لپیٹ سکتے ہیں، جبکہ روزے کی پریشانی کا اظہار کرنے کی نیت نہ ہو۔ ویسے ٹھنڈک کے لیے کپڑا بھیگا لپیٹا تو صحیح ہے، بھیگا کپڑا یعنی کہ یا چادر اوڑھ لیں، آپ اوپر پانی چھڑک لیں یا گیلی چادر اوڑھ لیں یا کوئی اسپرے رکھ لیں پاس اور اس سے اپنے اوپر چھڑکتے رہیں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی کا مزہ آئے گا۔ یہ غریبوں کا اے سی ہے، یہ تجربہ بہت سو نے کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، ٹھنڈک ہو رہتی ہے، نہیں اس رمضان میں تو نہیں کیا، میں نے کیا ہے یہ تجربہ، پانی یوں ڈال دیتے نا اور پنکھا چل رہا ہوتا تو ٹھنڈک ہو جاتی، سکون مل جاتا ہے، اور پانی جلدی خشک ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ڈالو تو پھر تو یہ غریبوں کا اسی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نابالغ بچے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ سمجھدار ہوں اور مسجد کے آداب پامال نہ کرتے ہوں تو گنجائش تو ہے، لیکن بچوں کو بہت سوچ سمجھ کر ہی مسجد میں لانا ہوتا ہے۔ اکیلا ہوتا ہے تو بہت سمجھدار ہوتا ہے، جب یہ ایک سے دو ہوتے ہیں نا تو ان کی سمجھ پھسل کر گھٹنے میں آ جاتی ہے، پھر جو کبڈی کھیلنا شروع کرتے ہیں نا مسجد میں، تو نہ عبادت کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو جہاں زیادہ معتکفین ہوتی ہیں خاص کر وہاں تو معافی رکھنا چاہیے۔ بعض بچے بہت سیریس ہوتے ہیں، بھلے 100 بچے ہوں لیکن وہ اکیلا اپنے کام سے کام رکھے گا، لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، ورنہ اپنی جنس دیکھ کر سب
پھیل جاتے ہیں عام طور پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میرا یہ سوال ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ قادری سمری ہندوستان کے شعبہ راجستھان الور ضلع سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کل مغرب کی نماز کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا. میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر اہل سنت کا دیدار کرا دے. رات کو میں مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا، رات میں نہیں سویا. آج صبح میں فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو رب کا کرم ہوا کہ مجھے امیر اہل سنت کا رب تبارک و تعالیٰ نے دیدار نصیب فرمایا. اور ساتھ کے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں خواب میں تشریف لائے، اور بالخصوص میرے والد جن کے سر پر سبز امامہ شریف بھی سجا ہوا تھا. حالانکہ وہ امامہ شریف نہیں باندھتے ہیں، لیکن رات خواب میں سبز امامے کے ساتھ میرے والد بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک اور بزرگ تھے، ان کے سر پر امامہ شریف نہیں تھا. آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی اپنے سر پر امامہ شریف سجا لو، تو انہوں نے انشاءاللہ کہا. ایک میرے ساتھی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا تو آپ نے اس سے کہا سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس خواب سے مجھ گنہگار کے لیے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارہ اور تعبیر میں فرق ہے یا نہیں؟ ارے اشارہ اور تعبیر ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے وہ تعبیر تو میں نہیں بیان کر سکتا. آپ اس کی تعبیر مدنی چینل سے معلوم کریں، اس کا شعبہ جو ہے خوابوں کی تعبیر. البتہ بس مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی کاموں میں آپ اپنے آپ کو ڈال دیں، خوب مدنی کام کریں، اور جو خواب میں تھے نا وہ سب مدنی کام کریں، دھوم دھام کر دیں. اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب صبح دکان کھولتے ہیں، یہ ہماری دکان آئیتوں کی ہے، تو ہم دکان کھولتے ہیں، اس پہ جھاڑن مارتے ہیں، تو یہ درست ہے؟ جھاڑن جو فریموں پر، وہ جھاڑن جو زمین پر جھاڑو نکالتے ہیں یہ مراد نہیں ہے. جھاڑن آتی ہے، کپڑا بھی باندھتے ہیں اس میں، ڈنڈی میں رنگ برنگی جھاڑنیں بھی آتی ہیں، تو اس سے جھاڑنے میں اگر ادب کے ساتھ جھاڑیں تو حرج نہیں ہے. ہاں صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے، میلا کچیلا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شریف بات کر رہا ہوں شہزاد پور سے. یہ معلومات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناک میں روزے کی حالت میں دوائی ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اس کا جواب برائے مہربانی کر کے دینا. ناک میں دوا کے ڈراپس قطرے نہیں ڈال سکتے، بلکہ مرہم بھی نہ لگایا جائے، کیونکہ وہ مرہم بھی لگائیں گے نا، کریم وغیرہ اوائنٹمنٹ، تو یہ بھی بعض اوقات چڑھ جاتا ہے ناک میں. یہ افطار کے بعد لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ ایک جیسے چیزیں چپکانے کی جو غم آتی ہے، بعض الگ الگ ناموں کی آتی ہیں،
چیز بھی چپک جائے تو یہ اس کی طے ہوتی ہے. اگر یہ کہیں انگلی وغیرہ پر لگی ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھ لی اور نماز کا وقت بھی چلا گیا تو اب کیا کریں؟ یعنی سوال سے میں یہ سمجھاؤں کہ اس سے یہ شاید شبہ ہے کہ یہ لگی ہوئی ہوگی اور وضو بھی ہوا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، تب کیا کرنا چاہیے؟ اب ظن غالب ہے کہ لگا ہوا تھا یا یقین؟ اگر تو اس میں نگہداشت اس کی مشکل ہے، یعنی ایسی معمولی لگی ہوئی کہ اس کو پتہ ہی نہ چل سکا، معمولی سا لگا رہ جاتا ہے، تو وضو ہو جائے گا. یعنی ہو یہ جائے گا کہ نماز اس کی ہو گئی، اب جب نظر آیا تو اس کو ہٹا کے اس جگہ کو دھو لے. وہ معمولی کی مثال دی ہے، مکھی مچھر کی بیٹ بہت باریک. پھر یہ کہ یہ معمولی کا فیصلہ یہ خود کر لیں گے. جب نفس ہے نا تو وہ تہ لگی ہوگی نا، ہے تو معمولی نا. اگرچہ جس کا چشمہ اترا ہوا چشمہ ہو لیکن اتار کے بھی دیکھے گا تو نظر آئے گی اس کو. جسے آنکھوں میں وہ لگی رہ جاتی ہے تو اب چونکہ آنکھیں نظر نہیں آتی، چپڑ بازوں کا کہیں یہ چپک کر رہ گئی تو اب بھی پتا چل گیا بعد میں تو اس کو چھڑا کر پانی بہانا ہوگا. تو اسی طرح مکھی مچھر کی بیٹ یہ بہت واقعی معمولی ہوتی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی. تو نگہداشت میں حرج ہو جنا جس کی دیکھ بھال میں خیال رکھنے میں مشکل ہو خیال رکھنا اور وہ رہ جاتا ہے وضو میں پانی بعد میں پتا چلتا رہے یہ تو یہ چپکا رہ گیا. سوال. میرا نام امتیاز میمن ہے. میں ہند سے احمد آباد گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے ادھار پیسہ لیا اور اس پہ جس نے پیسہ مجھے دیا اس کی زکوٰۃ لگے گی یا پھر میں نے پیسہ لیا تو میرے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس کا جواب آپ بتائیے. زکوٰۃ تو اسی پر آئے گی جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے. آپ تو قرض دار ہو گئے نا، تو ہاں مقروض ہو گئے، آپ مقروض ہو گئے. اب یہ ہے کوئی گجراتی بھائی میمن بھائی یا گجراتی بھائی یہ ہارڈ زبان تو بالکل نہیں سمجھیں گے، شاید اردو بھی جس طرح بول دیتی ہے. آپ اگر مقروض قرض دار، یہ قرض دار ہو گئی ہے، اس پر قرض آ گیا تو آپ نے جو قرضہ لیا نا اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کی لگے گی جس نے قرض دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام ہے لیزر کٹنگ کا، اس کی شعائیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے حلق وغیرہ میں جیسے کہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارے لیے روزے پہ کوئی نقصان یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو یا کچھ ایسا، تو اس کے لیے ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. شعائیں تو نظر بھی نہیں آتی ہوں گی، شعائیں تو شاید اللہ بہتر جانے. کوئی چیز پھر دکھا دیجیے گا کیا ہے یہ پرنٹنگ پریسز پہ کام کرے جیسے لائٹ وغیرہ پڑ رہی ہے اس کو ایسا جیسے کہ حلق پہ محسوس ہو رہی ہے، وہ اس کا پوچھ رہے ہیں. تو اس سے کوئی چیز جا تو نہیں رہی حلق کے اندر ان کے، اس سے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں شعائیں حلق میں محسوس ہوتا ہے کچھ اس کا سوال چلا دو نا. السلام علیکم. جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام ہے لیزر کٹنگ کا، اس کی شعائیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے حلق وغیرہ میں جیسے کہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارے لیے روزے پہ کوئی نقصان یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو یا کچھ ایسا، تو اس کے لیے ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. لیزر کٹنگ، لیزر اچھا وہ چیز جا تو نہیں رہی حلق کے اندر ان کے.
تو جب حلق میں کوئی چیز جا نہیں رہی تو پھر روزہ فیل ہو رہا ہے ان کو صرف. فیل اسی لیے ہو رہا ہے کہ کچھ تو جا رہا ہے. بہرحال وہ روزہ تو نہیں توڑے گی. جیسے کہ آٹے کا غبار بھی اگر اڑ رہا ہے اور خود بخود چلا گیا سانس میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ روزہ ٹوٹنے کی صورت نہیں ہے, کراہت کی صورت بھی نہیں ہے, ہاں مکروہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عرب شریف سے اشرف بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں اگر حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام حافظ قرآن ہے اور وہ 15 سپارے پورے سال میں قرات والی نمازوں میں سناتا ہے اور 15 سپارے نماز تراویح کے اندر رمضان المبارک میں سناتا ہے, تو یہ کیسا ہے ایسے کرنا تاکہ نماز تراویح میں لوگ وقت کم سے کم مانگتے ہیں اور تعداد نمازیوں کی زیادہ ہو جاتی ہے نماز تراویح کے اندر؟ جواب ارشاد فرمائیں آئین نواز شریف. یہ یعنی طریقہ وہ رواج کے مطابق بھی نہیں ہے, اور جو تراویح میں قرآن پاک کو ختم کرنا سنت موقدہ ہے, اس سے وہ سنت بھی ادا نہیں ہوگی. نمازوں کی تلاوت الگ ہے, تراویح کی جو تلاوت ہے وہ الگ ہے. تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا اس کی سنت الگ ہے. تو یہ طریقہ کار کی وجہ سے وہ تراویح کی سنت مبارکہ یہ ادا نہیں ہوگی. یہ فیس بک پیج پر سوال ہے کہ گھر میں پریشانی اور مسائل ہیں اور انہیں جادو جنات وغیرہ کا اندیشہ ہے. اللہ کریم آپ کے حالات اور معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے, گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے, آپ کی آپس میں محبت پیار و اتفاق عطا فرمائے, اور اگر اس طرح کے کوئی اثرات ہیں تو اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے دور فرمائے. ہوتا یہ ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہر وقت جادو و جنات کی صورت ہوتی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جادو و جنات ہی کا معاملہ ہے. ہر وقت جادو جنات, جادو حق ہے, جادو بھی ہوتا ہے اور جنات تنگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. کوئی چیز کھو گئی ہوتی ہے, کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ جنات جنات جنات, حالانکہ خود ہی بھول گئے ہیں اب جنات نے کیا کرنا تھا. تو بعض اوقات بندہ چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے یار کچھ ہو گیا ہے, کوئی ملتا نہیں ہے کچھ ہو گیا ہے. 2-4 مہینے کے بعد ملتی تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے جن رکھ کر چلا گیا ہے. اب جن کا کام یہی رہ گیا کہ ایک چیز نکالے اور رکھ کر چلا جائے. تو اس طرح ہر چیز کو جنات کا یا جادو کا اثر یا اس کی شرارتیں نہیں سمجھنا چاہیے. بسا اوقات یہ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اب ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہیں, مار پیٹ کرتے رہیں, ایک دوسرے سے الجھتے رہیں, برداشت ہم میں نہ ہو, صبر ہم میں نہ ہو, اور خواہشات پوری کرنے کی دھن ہم پر سوار ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر ہوں تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم نے کتنی سکون ہمارے برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب سب درست ہو رہا ہے, مطلب کہ یہ جنات یا جن وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ جنات و جن کا ہر وقت معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارے اپنے افعال اور ہمارے اپنے اعمال بھی ہمارے گھروں میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ تسلی کے ساتھ گھر میں رہیں, ٹھنڈے ہو کر گھر میں رہیں. اب مثال کے طور پر ابھی دوڑا ہوا بھاگا ہوا آدمی گھر پر آیا ہے افطار کے وقت میں اور یہ ہرا اڑی کر رہا تھا, بولے اس کو جن آ گیا. اب جن کا جن موٹر سائیکل پر اس کے اوپر تھوڑی بیٹھ کر آیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز کو ایک اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم اپنے ہونے والے معاملات کو جادو و جنات ہی پر لے کے جائیں گے تو ہمارے گھروں میں ہونے والے جو ہماری مسٹیکس ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے جو قصور ہیں, ہماری جو ویکنیس ہے, وہ تو بھول جائیں گے ہم, اس کو تو نظر ہی نہیں رہے گی. ہر چیز کو ہم جنات پر ڈال دیں گے, ہر چیز کو جنات پر ڈال دیں گے. اپنے اوپر بھی ڈالیں کہ مجھ میں لڑنے کی عادت ہے, مجھ میں برداشت نہیں ہے, میں غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہوں. تو یہ چیزوں کو لے لیں. تو اس کو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث قدسی بھی آپ کو سنائی
کہ بیماری کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، مالداری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا بہتر خیال، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو بہتر فرماتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو برائے کرم آپ دیکھا کریں اور اپنے گھروں کو ایسے ہی کھائی نہ کھائی بیکار کے طور پر جنات وغیرہ اور جادو وغیرہ کا کہہ کر ایک دوسرے کا سکون برباد نہ کریں. پھر اس میں یہ کہ جناب جادو ہو گیا، جنات آ گئے، پڑوسی نے کرا دیا تو رشتہ دار نے کرا دیا، دوست نے کرا دیا ہے، تو جناب وہ آتا جاتا تھا اس کے گھر سے افطار میں کھیر آئی تھی، جب سے کھیر کھائی ہے تب سے پیٹ خراب ہو گیا. کھیر کھانے سے پیٹ نہیں خراب ہوا ہوگا یار، کھیر کے ساتھ ساتھ 10 چیزیں اور بھی کھائی تھی آپ نے، گھی، تیل، مرچی سب مارا ماری کری تھی آپ نے، آٹا نمک جو مرضی آتا ہے ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر بولے کہ اس نے کچھ کرا دیا تھا. اس نے کیا کرایا تھا؟ آپ نے خود ہی کرا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہم خود ہی خرابیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح الٹے سیدھے شیطانی وسوسوں میں آتے ہیں، پھر اس میں تہمتوں میں آتے ہیں، چگلیوں میں آتے ہیں، تو بہتان تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بھی غیبتیں الگ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہرگز ہرگز اس طرح نہ جائیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جادو کی حقیقت موجود ہے، جنات کا شرارت کرنا اس کی حقیقت موجود ہے، نظر بد اس کی حقیقت موجود ہے، اس کے روحانی علاج کا بھی معاملہ موجود ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کہتے ہیں خود روحانی علاج کیے جاتے ہیں، تو ہمارا اتنا بڑا شعبہ ہے. لیکن اب ہر کوئی یہ کہے کہ جناب کہ مطلب کہ مجھے جادو ہو گیا اور میں جنات نے تنگ کیا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیضان مدینہ الحمدللہ ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں سے بھرا ہوا ہے. اب ان معتکف اسلامی بھائیوں کو اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، جادو کیسے کیا جاتا ہے، یا کسی نے آج تک کوئی جادو کروایا ہے؟ ان میں سے کسی کو، شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ جادو ہوتا کیسے. خود میں آپ کو پوچھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین میں، جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو جادو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ پر کیسے ہوتا ہے؟ صبح ہم سلسلہ کہتے ہیں کالا جادو کر رہے تھے. میں کہا بھائی جادو کالا پیلا نیلا ہوتا ہی نہیں ہے، کالو جادو تو جادو ہوتا ہے. جادو کو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کا کالا اور سفید کر کے ہم تمیز کریں. جادو تو جادو ہوتا ہے جو کہ غلط ہے. تو نہیں ایسا، نظر بد ہو جاتی ہے بعض اوقات، یا اپنے ہی مطلب کہ ہاتھوں سے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہوتے، بیماریاں پریشانیاں، اس کے لیے دعائیں کریں، روحانی علاج کرائیں، میڈیکل کا کوئی علاج کرائیں. آپس میں غور کریں کہ میرے بولنے سے، میرے چڑچڑے پن سے، میری بار بار روک ٹوک کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. میں حکمت عملی اختیار نہیں کرتا جس کی وجہ سے میرے گھر میں اور میرے فیملی کے اندر مسائل اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوں، نرمی پیار و محبت سے رہیں، ایک دوسرے ایک دفعہ معافی تلافی کر لیں، ایک دفعہ خلاصی کر لیں، ایک دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ دل وغیرہ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا پتہ آپ کا یہ عمل آپ کے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، آپ کی تکلیفیں دور کر دے، آپ کی رکاوٹیں دور کر دے. اتفاق میں برکت ہے. گھر میں اتفاق پیدا کریں، کاروبار میں اتفاق پیدا کریں، انشاءاللہ برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا. صلو